مہینہ جو ہے وہ ذی الحج کا شروع ہو گیا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور اس کے رمضان المبارک کے بعد یہ ایک بڑا اہم مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں پتہ ہے آپ کو کیا واقعہ پیش آیا تھا، کس بنا پہ وہ مہینہ جو ہے وہ متبرک مہینہ ہوا، مقدس مہینہ ہوا، مبارک مہینہ ہوا؟ کیوں؟ شاید آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ قرآن پاک کے نزول کی وجہ سے جس رات کو وہ نزول اس کا ہوا، وہ رات عظیم الشان رات قرار پائی، اس سے بڑی کوئی رات نہیں ہے۔ کیا رات ہے؟ لیلۃ القدر رات۔ وہ مہینہ کہ جس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا، اللہ نے اس مہینے کو مبارک کر دیا، مقدس کر دیا، اس کو انتہائی زیادہ نیکیوں سے بھر دیا اس کو، اور پورے سال کے اس میں شکرانے کے طور پہ روزے رکھ دی کہ یہ نعمت جو تم کو دے رہے ہوں قرآن پاک کی شکل میں، اس پہ تم اللہ کا شکر کرو۔ یہی بات اگر آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 182 سے لے کے آخر تک دیا اس میں پڑھیں گے تو یہی چیز معلوم ہوگی کہ رمضان مبارک کے مہینوں کا روزوں کا ذکر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اس میں کہا گیا ہے، اور پھر فرمایا کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر کرو اس نعمت پہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم کو قرآن حکیم جیسی نعمت دی ہے تم کو، یعنی ایسی کتاب کہ جس کتاب کی کوئی نظیر نہیں ہے، کوئی اس کی کوئی مثال نہیں ہے، ایسی اعلیٰ عمدہ کامل و مکمل کتاب، ایسی برکتوں والی کتاب۔ تو اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی وجہ سے متبرک کر دیا، مبارک کر دیا، اپنی نعمتوں سے، رحمتوں سے، بخششوں سے، عنایتوں سے اس کو بھر دیا اس کو، اور پھر اس کو ایسے انعام دیا ہے کہ کہا کہ اب یہ ہر سال یہ مہینہ آئے گا اور ہر سال تم اس مہینے کو سیلیبریٹ کرنا ہوگا۔ اس کے روزوں کو فرض قرار دیا، راتوں کو کھڑا ہوا وہ بھی نفل قرار دیا، تراویح کے قرآن پاک کو سننا اس کا نفل قرار دیا اس کا، اور اس کے اختتام کے اوپر ایک خوشی کا دن مقرر کیا جسے عید الفطر کہتے ہیں، کہ روزے رکھنا اور ختام پہ تم پھر جا کے اللہ کا شکر کرنا، 2 رکعت نفل پڑھنا، اور تم خوب اس روز کھانا پینا اور خوشیاں منانا۔ کہے خوشی لیفرحوا کا لفظ ہے قرآن، کسی میں خوشیاں منانا۔ اسی طرح دوسرا تہوار، اسلام میں 2 ہی تہوار ہیں۔ اسلام اصل میں بڑا سادہ سا مذہب ہے، میں آپ کو بتاؤں، بہت سمپل سا۔ لوگ اس کو دن بدن جو ہے وہ بڑا کمپلیکس کرتے جا رہے ہیں، بہت پیچیدہ اس کو بناتے جا رہے ہیں، اپنی رسومات سے اور بیجا قسم کی پابندیوں سے، اور بیکار، میں اس کو بدعت اور وہ کرتا ہوں ساری سب چیزیں بدعت ہیں اس کے اندر۔ بدعت کہتے ہیں کسی چیز میں اضافے کا نام، کہ جو برسوں سے جو چیزیں چل رہی ہوں معمول میں، ان سے ہٹ کر آپ کچھ چیز اس میں اضافہ کر لیں تو بدعت ہی کر رہا ہے۔ تو اس طرح 2 ہی تہوار ہیں خالی اسلام میں، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ ایک ہی رات ہے اسلام کے اندر مقدس رات، وہ ہے لیلۃ القدر۔ ایک ہی گھر ہے کہ جس کی زیارت کا حکم دیا گیا ہے، جس کی زیارت انسان، ہر مسلمان کے، بلکہ انسان کے دل میں خواہش ہونا چاہیے، اور وہ ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ ایک ہی کتاب ہے اور وہ قرآن پاک، اور ایک ہی انسانوں میں ایک ہی شخصیت ہے اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب کا ایک ہی رب ہے اور وہ اللہ ہے۔ کتنی ایک 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 کر کے آپ گنے، سب چیزیں ایک ہیں ہماری۔ تو اسی طرح اس مہینے کے اندر بھی ایک ہی اصل مقدس دن ہے، اور اس دن کی یاد میں یعنی وہاں پر حج ہوتا ہے، اور حج کے مقابلے میں جو ہے یعنی اس کے تقریباً متصل سمجھیے آپ، پوری دنیا کے اندر مسلمان سیلیبریٹ کرتے ہیں، جسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اس کو عید قربہ بھی کہتے ہیں، اس کو ہم اس کو بقرہ عید بھی کہتے ہیں، مختلف اس کے نام ہیں۔ بکرا کھاتے ہیں تو بقرہ عید ہو گیا، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، گائے کی ذبح ہوتی ہے تو بقرہ عید ہو گئی۔ خیر ٹھیک ہے، وہ بقرہ کرنا چاہیے اس کو۔ تو اس میں یہ چیزاں سے اب جو ادھر اس کا مہینہ جو شروع ہوا ہے، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، تو اس مہینے کے اندر اصل میں آپ دیکھیے کہ اس کی جو رحمتیں، برکتیں اللہ تعالیٰ کی اس میں، وہ تو نہیں جو رمضان کے اندر ہے، یہ بتا دوں، رمضان کی تو بات ہی کچھ اور ہے، لیکن اس مہینے کے اندر یوں ہوتی ہے کہ اس کے بعد اس میں ایک بہت بڑا رکن اسلام کا حج وہ سیلیبریٹ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی متصل کی خوشی میں عید مناتے ہیں۔ وہاں لوگ قربانی کرتے ہیں حج کے موقع پہ، ان کے ساتھ ہی ہم ساری دنیا کے اندر جو مسلمان قربانی کی سنت زندہ کرتے ہیں۔ تو اصل چیز تو وہ ہے اصل میں۔ اس کے علاوہ جو لوگوں نے اس میں بڑھار کی ہیں، تو اس میں یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ابھی بڑھی ہیں اصل میں،
مطلب میری نظر میں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں بچپن سے ہم جو ہے ہم نے ایک ہی چیز دیکھی, بقرعید. اگر ہم جو لوگ حج, اور وہاں پر ہم حج ہو رہا ہے اور ہم بقرعید منا رہے ہیں, وہاں پر لوگ حاجی قربانی کر رہے ہیں, ہم یہاں قربانی کر رہے ہیں. تو قربانی کا فلسفہ اور حج کا فلسفہ, اصل بات یہ ہے. اصل اب اس کو اس میں محترم اور تھوڑا سا متورک یوں ہو جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر بڑے پیمانے کے اندر حاجی لوگ جو ہوتے ہیں وہ دنیا بھر سے سفر کرتے ہیں. اسی لیے اس کو جو 4 ماہ کہ جن کو شہر الحرام قرآن میں کہا ہے, ان میں اس کا شمار ہوتا ہے. اگر سارے 4 ماہ آپ کو یعنی ایسے ہی سیلیبریٹ کرنے ہیں جیسے آپ چاہتے ہیں کہ یہ رمضان مبارک, تو اس کی اجازت بھی نہیں, اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. سب اس میں پابندی خالی صرف ان کے لیے تھی شہر الحرام کے اندر کہ ان مہینوں کے اندر لوگ چونکہ حج کے لیے نکلتے تھے بڑے پیمانوں پہ, اور دور دراز جگہوں سے نکلتے تھے, لمبے لمبے سفر کر کے نکلتے تھے. بعض لوگ تو پیدل بھی نکلے ہیں, بعض لوگ سواریوں پہ نکلے ہیں, گھوڑوں پہ نکلے ہیں, گدھوں پہ نکلے ہیں, اونٹوں پہ نکلے ہیں. جو بھی سواریاں لوگوں کے پاس اویلیبل ہوتی تھیں, جو سمندر کے راستے آتے تھے کشتیوں پہ نکلتے تھے, جو خشکی کے راستے آتے تھے وہ خشکی کے جانور ان پہ استعمال کرتے تھے. بعد میں ترقی ہوئی, بسیں آ گئیں اور ٹرینیں آ گئیں, تو جتنے بھی پھر ہوائی جہاز آ گئے اس کے بعد, تو جتنے بھی ذرائع ہیں سفر کے سب لوگوں نے استعمال کیے اور حج کے لیے کی طرف لوگوں نے آنا شروع کیا. یہ وہ یعنی مقدس تہوار ہے مسلمانوں کا جو کبھی بھی نہیں رکا. اور شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس دفعہ بھی یعنی چانسز تو یہ ہو رہا تھا کہ یہ روک رہے تھے بالکل اس کو کرونا کی وجہ سے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ شاید اجازت دی انہوں نے محدود پیمانے کہ لوگ جو ہے وہ ساری دنیا سے تو شاید نہیں آ پائیں گے کرونا کی وجہ سے. یہ بھی ایک بدنصیبی ہے ہماری اصل میں. آپ کو اس سال کی, اس صدی کی, ہماری جس میں ہم رہ رہے ہیں, زندہ ہیں, اس زندگی کی بڑی بدنصیبی یقین کر کہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا گھر, اور اس میں اس طرح کا حج نہیں ہو رہا ہے کہ جس طرح کہ اللہ نے حکم دیا ہے اس کا, جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر حج ہوا. دور دراز سے لوگ آئے, بڑے پیمانے پر آئے, ہر طرح سے آئے, پیدل بھی آئے, سواریوں پر بھی آئے. ایک قرآن نے فرمایا کہ دور دراز جگہوں سے میں اللہ نے کہا کہ میں لوگوں کو بھیجوں گا, اور بھیجا اللہ تعالیٰ. لیکن بدنصیبی, عجیب بدنصیبی ہے, یقین کریں, محرومی ہے میں کہوں گا اس کو. اور اس پہ جتنا استغفار کیا جائے وہ کم ہے کہ سال ہو جانا, وہ حج اس طرح نہیں ہو رہا ہے کہ جس طرح کی اس کی شان ہوتی ہے. تو اصل جو اس مہینے کی وہ ہے کہ لوگ اس میں اصل میں حج کے لیے جو نکلتے تھے, تو شہر الحرام میں کہا گیا ہے کہ اس مہینوں کا احترام کریں. اس مہینے کے اندر امن ہونا چاہیے, سکون ہونا چاہیے, جنگ بندی ہو جانا چاہیے, لوگ ایک دوسرے سے انتقام نہ لیں. اس کے اندر راستوں کو پرامن بنائیں. حاجی جو مختلف جگہوں سے چلے آ رہے ہوتے تھے ان کے بارے میں کہا کہ ان کی خدمت کریں, ان کے ٹھہرانے کا بندوبست کریں, ان کے کھانے پینے کا بندوبست کریں, ان کی حفاظت کا بندوبست کریں. جس علاقے سے وہ حاجی جاتے تھے وہ اس علاقے میں لوگ ان کی خدمت کرتے تھے, ان سے دعائیں لیتے تھے. اس لیے کہ اللہ کے راستے میں جو نکلا ہوتا ہے نا اصل دور دراز سے, ایک وہ جو حج کرنے جا رہا ہوتا ہے, اور ایک وہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے جا رہا ہوتا ہے. یعنی جو لوگ جہاد نہیں کر پائے اللہ کے راستے میں, مسلح جہاد کی بات کر رہا ہوں, تو وہ ان کے لیے تھا کہ وہ حج کرے. حج کے لیے وہی اصل میں احکامات ہیں, اور وہی قربانی کا جذبہ ہے, اور وہی ساری چیزیں کہ جو جہاد کے لیے ہوتی ہیں. جہاد کے لیے بھی حکم تھا کہ اپنے گھروں کو چھوڑو, حج کے لیے حکم ہے کہ اپنے گھروں کو چھوڑو. جہاد کے لیے بھی حکم تھا کہ تم جو ہے وہ کیا نام ہے اللہ کے راستے میں قربانی دو. جہاد میں بھی حج اور جہاد دونوں میں اللہ کے راستے میں قربانی کا جذبہ ہے. ان دونوں کے حکم تھا کہ اپنے آپ کو بے آرام کرو. حج کے اندر بھی بے آرام ہوتے ہیں اور جہاد کے اندر بھی بے آرام ہوتے ہیں. جہاد کے اندر بھی خدشہ تھا کہ تمہاری جان اس کے اندر جا سکتی ہے, لہذا یہ سوچ کے جاؤ کہ اگر جان چلی گئی تو کوئی بات نہیں. اس طرح جہاد کے اندر بھی حکم تھا کہ یہ سوچ کے جاؤ کہ جان گئی تو گئی, اور پھر بھی ایسا یاد رکھنا, کہنا یہی کہ جان دی کہ دی ہوئی اسی کی تھی. اسی طرح جہاد کے اندر بھی تھا کہ اپنے مال و دولت کو خرچ کرو, اپنا بندوبست کر کے صحیح جاؤ, اچھی سواری لو,
اور کیا نام ہے اس کا زیادہ راہ لو اور اپنے حفاظت کا بندوبست بھی کرو. اس زمانے میں حاجی صاحبان کو حکم تھا. آپ پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کیا تو آپ سب نے کہا تھا کہ سب اپنے ساتھ ایک تلوار لگاؤ. اسلحہ کہتے ہیں مومن کا ہتھیار، مومن کا زیور ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے اسلحہ کوئی ہمارے بری چیز نہیں سمجھی جاتی، لیکن وہی بات ہے کہ اس کا استعمال کیا ہے اصل میں. ڈاکو کے بعد وہی اسلحہ ہوتا ہے اور ایک مجاہد کے بعد وہی اسلحہ ہوتا ہے. وہی تلوار ڈاکو کی ہوتی ہے جو فساد پھیلاتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، قتل و غارت گری کرتا ہے. اور وہی تلوار ایک مجاہد فی سبیل اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ دنیا میں امن کو قائم کرتا ہے، فساد کو ختم کرتا ہے اور دنیا کو جو ہے صلاح سے، سکون سے، عافیت سے، انصاف سے بھر دیتا ہے. تلوار کا استعمال ہے، ایسا نہیں ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے پاس گئے تھے تو آپ کے گھر میں سے لیٹسٹ تلواریں ملی تھیں. آپ پتہ ہے لیٹسٹ اسلحہ پسند کرتے تھے، آپ جمع کرتے تھے. آپ ہتھیار کو برا نہیں ہے. تو دونوں کے اندر جہاد کے اندر بھی حکم ہے کہ جناب اچھے سے اچھا آپ ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں اور پھر کیا نام ہے اس کا جہاد میں بھی ایسے تھا اور حج کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار رکھنے کی اجازت ہے. اب تو خیر آج کل کے اس دور کے اندر تو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ہر جگہ کے قوانین مختلف ہیں. ہر ملک لوگ اگر دور سے آ رہے ہیں تو یقیناً ہر ملک کے قوانین رہیں. کہیں پر اسلحہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، کہیں اسلحہ جو ہے خالی لائسنس کے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور کہیں تو بالکل پابندی، جیسے برطانیہ بالکل پابندی. یہاں کوئی جو ہے وہ ایمونیشن یوز نہیں کر سکتا ہے. آرم جتنے بھی ہیں وہ ان کے پابندی یہاں پہ. صرف جو آرمڈ فورسز ہوتی ہیں، پولیس ہو گئی، فوج ہو گئی یا پیراملٹری، جن کو پرمیشن ہوتی ہے صرف وہ رکھتے ہیں یہاں پر، ورنہ کسی کو اسلحہ نہیں جاتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. ورنہ یہ تھا کہ دونوں کے اندر اسلحہ کا وہ تھا. پھر میں نے بتایا نا قربانی، ایثار، جان جانے کا اندیشہ، اور پھر دونوں میں کہا کہ یہ فی سبیل اللہ ہونا چاہیے. جہاد مجاہد فی سبیل اللہ نکلا ہے اور اس کے دل میں اگر یہ نہیں ہے کہ میں اس سے مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور اللہ کے لیے میں جہاد کروں، تو گیا اس کا جہاد، جہنم میں ڈالا جائے گا. اسی طرح حاجی کے لیے بھی یہی ہے. اگر حاجی کے دل میں یہ نیت نہیں ہے کہ میں اللہ کے لیے نکل رہا ہوں، فی سبیل اللہ حج کر رہا ہوں، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، اس لیے نہیں کہ میں اپنے وہاں جا کے مووی بناؤں اپنی حج کرتے وقت. آج کل یہ ہو رہا ہے نا اصل میں. اور پھر میں فٹافٹ سب جگہ بھیجوں کہ جناب میں دیکھیے میں حاجی ہو گئی ہوں، میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں مینا میں کھڑا ہوں، میں عرفات میں کھڑا ہوں، میں دعائیں کر رہا ہوں. دکھاوا اس کے اندر ہے، شو ورک ہے، گیا حج. دونوں کی شرط یہ ہے کہ جہاد کے اندر بھی فی سبیل اللہ کی شرط ہے. قرآن پاک میں جہاد ہے فی سبیل اللہ، اور حج کے لیے بھی ہے کہ حج فی سبیل اللہ. اگر حج کے میں کوئی اور نیت ہوئی تو گیا حج گیا بیکار ہو گئی. پیسہ بھی خرچ کرے آدمی، وقت بھی اتنا لگائے، نیند بھی خراب کرے، اپنے آرام کو بھی خراب کرے، اپنی بھوک اور پیاس کو بھی خراب کرے اور برداشت کرے. دونوں حکم یہی ہے. جہاد کرنے حکم یہی ہے کہ جہاد صبر کا نام ہے، یاد رکھو. قرآن پاک کا مطالعہ کیجیے آپ. اگر آپ سورہ بقرہ کے آخر میں دیکھیے تو یا الذین آمنوا صابروا ورابطوا، صاف کہا ہے صبر کرو، تیاری پوری رکھو، مجاہد فی سبیل اللہ بنے رہو، طاقت کا استعمال کرو، لیکن فساد کے لیے نہیں، قتل و غارت کے لیے نہیں، بے انصافی کے لیے نہیں، انصاف کو قائم کرو، صلاح کے لیے، دنیا میں سکون، پیس، ٹرانکولیٹی اس کو قائم کرنے کے لیے، حریت اور آزادی کو قائم کرنے کے لیے، انسانوں کو حقوق دینے کے لیے، انسانوں کو خوش کرنے کے لیے، دنیا کا کوئی جہنم بنانے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کو جنت کا نمونہ بنانے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی یاد کو بٹھا دینے کے لیے. اس کے لیے قوت کو استعمال کرو. دونوں کو حکم، جہاد کو بھی یہی ہے اور حج کے اندر بھی یہی ہے کہ صبر کرنا، یاد رکھنا. اور پوری آیات پڑھ لیجیے. آپ کو کبھی اب یہ مسلسل میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ 10 دن تک کہ حج کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. سر حج میں حکم ہے اللہ ولا رفث ولا فسوق ولا جدال. دیکھو گالی نہیں دینا کسی کو، جھگڑا نہ کرنا، غصہ نہ کرنا، برداشت سے کام لینا. دونوں جگہوں بھی ہوتا ہے. جہاد کے اندر بھی جب لوگ جاتے ہیں، ساری بات ہے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. کسی کو کھانے کو ملتا ہے، کسی کو صبر کرنا. اس وقت یہی حج کا حال ہے. حج میں بھی تکلیفیں ایسی آتی ہے. میں نے تو حج کی ہے نا، آپ کو پتا ہے جو لوگ حج کرتے ہیں جانتے ہیں تکلیفیں آتی ہیں.
कभी कभी भूख और प्यास का सामना करना पड़ता है। उस समय तो किसी झगड़ा नहीं करना, बर्दाश्त से काम लेना, प्यास को अपने काबू रखना, भूख को अपने काबू रखना, किसी को धक्कम पेल नहीं करना, किसी को धक्का नहीं देना, किसी को हक को नहीं मारना। ये सारा कुर्बानी का जज्बा तुम्हारे अंदर होना चाहिए। यही जिहाद के अंदर भी है और यही इसके अंदर। जिहाद के अंदर भी लोगों के साथ होता है, आपका टीम होती है आपकी। आपको तकलीफ हो सकती है, आपको चलने फिरने में तकलीफ पहुंच सकती है, आपको मार्च करने में तकलीफ पहुंच सकती है, आपको सवारियां एक साथ जा रही हैं उसमें आगे पीछे हो सकते हैं। आप जनाबे वाला इंसानों की फितरत है ना, कोई आपको कोई टाउन कर सकता है, कोई बुरा कह सकता है, कोई क्या नाम है आपको तकलीफ पहुंचा सकता है अपनी जबान से, अपने अमल से, किसी भी चीज से बर्दाश्त करना है। हज का भी यही है कि वला फसा वला फसो का वला, खबरदार कि मुंह से कोई लफ्ज निकल रहा है। मैंने कहा उसमें दोनों का मामला जो है वो इश्क का मामला है। शेर है ना बड़ा प्यारा कि वो जख्म पे जख्म खा के जी, अपने लहू के घूंट पी। इश्क क्या क्या कहते हैं, जख्म जख्म खा के जी, अपने लहू के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी भी। कि इश्क के मामले में आदमी को सब्र करना पड़ता है। दिल लगी के मामले में तो आदमी बकबक कर सकता है जो मुंह में उसके आए लेकिन जब मामला इश्क हो, वो बहुत सब्र करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, कि मुंह को अपनी जुबान को बंद रखना पड़ता है। आह न कर, तकलीफ पहुंचे तो आह न कर, कोई तकलीफ पहुंचे, जिहाद के अंदर भी और हज के अंदर भी। कोई किसी को ये सारी चीजें आती हैं, जो लोग हज कर चुके हैं उन्हें मालूम है क्या तकलीफ किस तरह की आती है, कैसी कैसी बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये दोनों चीजों के अंदर, जिहाद के अंदर भी इंसान अपने कुलीग्स जो होते हैं, उनके अपने दोस्त हो गए, अपनी टीम हो गई, फौज की मिसाल देते हैं, उनकी जो उनके अपने यूनिट होती है, उनके लोग होते हैं, कहीं से भी, उनके ऑफिसर से, नीचे से, ऊपर से, कहीं तकलीफ पहुंच सकती है, जबान से भी और अमल से भी, है ना। भूख और प्यास का सामना हो सकता है, जिस्मानी तकलीफ पहुंच सकती है, आगे पीछे मौसम की सख्ती आ सकती है, आती है। एक हज ऐसा हुआ था कि इतनी सख्त सर्दी थी, यकीन करेंगे, बुरा हाल था लोग। इसी हज तो फिक्स तो नहीं ना, महीने बदलते रहते हैं। कभी ऐसा हज आया कि इतनी गर्मी हुई है कि जनाब उसमें लोग बेहोश हो गए उसके अंदर। दोनों जगहों पे सबर का काम नहीं किया अगर, सबर से काम नहीं लिया अगर, और अगर आपने कहना खुल गया अगर आपका मुंह, आपने बुरा भला कहना कह दिया किसी को, क्या हज किया, उधर जिहाद भी किया। तो नाज़रीन मोहतरम, ये सिलसिले इंशाल्लाह हम आपकी गुफ्तगू के जारी रखेंगे। लेकिन ये कि मैंने बताया कि मैं जी बहुत सी चीज़ें जो हमने एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें आपने मान ली है, आपने सुन रहा हूँ कि भाई 10 दिन के फजाइल ये हैं और इसमें ये है और ये किया जाए। मैं तो इन चीज़ों पर बिल्कुल कोई मेरा यकीन नहीं चलो। मैंने तो बचपन से ही चीज़ें, मैं जिस लिटरेचर को पढ़ता हूँ, जिस मकसद को, जिस नजरिए का मैं, हम ये चीज़ें मुझे नजर नहीं आती सारी। मैं तो उस चीज़ पे जोर कर देता हूँ, गौर करता हूँ कि इन चीज़ हर यानी फिलोसफिकल हम वो गौर करते हैं इन चीजों का मकसद क्या है, हज का मकसद क्या है, हज किसने ये हज किया। अल्लाह के बंदों जरा गौर तो करो, कौन शख्स था कि जिसके नक्शे कदम पे तुम हज कर रहे हो। 23 साल जिंदगी के बाद उसने एक हज किया, 23 साल उसने एक मिशन में लगाए, एक मकसद के लिए लगाए, अकामत दीन के लिए लगाए, उसके लिए कुर्बानियां दी उसने अपने खून बहाया उसके लिए, सर से लेके पैर तक, अपने जज्बात की, अपने जिस्म की, अपने हर चीज की कुर्बानी दी उसने नहीं, और उसके अपने साथियों की। उसके बाद आखिर में उसने हज किया, फिर वो हज था सिर्फ उसने कहा था कि अल्लाह मैं हाजिर हूँ, लब्बैक लब्बैक, मेरे अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मेरे अल्लाह अब मैं हाजिर हूँ, देख मैं काम करके आ गया, अब तो मुझे इसका अजर दे देना। अल्फाज अल्फाज हज के ही है, अल्लाहुम्मा अंजज़ा वादा अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं कभी इंशाअल्लाह तफसील से आपको बयान करूंगा। तो हमारे आ चुके हैं हमारे, देखिए निजामुद्दीन गौरी साहब हमारे तशरीफ ला चुके हैं। वो इंशाअल्लाह कुरान पाक से दर्स का सिलसिला हमारा चल रहा है, आप उनसे सुनिए दर्स। तफहीम